الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کیے ہیں. کس کو کیسے دعوت دینی ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، دین کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، لوگوں کو کیسے اسلام کے بارے میں بتلانا ہے. یہ تمام جو اصولی باتیں ہیں اللہ نے اس آیت مقدسہ کے اندر ذکر کی ہیں کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے، کیسے انداز کے اندر کرنی چاہیے، کیسے لوگوں کو دعوت دینی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے از خود بیان کی ہیں. ادعو الی سبیل ربک، پہلا جملہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے. اس جملے کے اندر دیکھیے الی سبیل ربک، رب کے راستے کی طرف. اور رب کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. اللہ نے اپنے لیے سب سے پہلے یہی لفظ استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کے لیے تمام تعریفیں ہیں. رب کا نام لیا جو بتایا کہ کوئی سی بھی چیز ہو اسے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا جاتا ہے. بچہ ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پودا ہے آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا ہے. اشارہ کے شروع کے اندر اس کے لیے نرمی چاہیے، اس کے لیے سہولت چاہیے، آسانیاں چاہیے. یہی یہاں یہ لفظ لا کر کے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتایا کہ تمہیں رب کی طرف لوگوں کو جو بلانا ہے ان کی تربیت جو ہے وہ ربیبیت کے ساتھ میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو پکڑو دامن اسلام کے اندر، جس کو پکڑو اسلام کے اندر داخل، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ایسے ہی بلانا ہے جیسے اللہ نے آہستہ آہستہ کسی انسان کو بڑا کیا، درخت کو بڑا کیا ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے. اور 3 چیزیں ذکر کی ہیں دعوت کی. آج اہل دعوت بھی یاد رکھیں، تبلیغی حضرات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے، اللہ کا یہ پیغام ہمیں کیسے پہنچانا ہے. 3 میں سے پہلی چیز بیان کی بالحکمہ،
دوسری چیز بیان کی الموعظۃ الحسنہ، اور تیسری چیز بیان کی جادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت پہلے نمبر پر ذکر کی، موعظت حسنہ دوسرے نمبر پر ذکر کی، اور جادلہم باللتی ہی احسن تیسرے نمبر پر ذکر کی ہے۔ حکمت کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت کہا جاتا ہے ایسا درست کلام، ایسی صحیح بات کہ جو انسان کے دل میں اتر جائے، ایسا کلام کہ جس کلام کو سامع جب سنتا ہے، سامع کے سامنے جب وہ کلام پیش کیا جاتا ہے، مخاطبین کے سامنے جب وہ کلام آتا ہے، انسانوں کے کانوں سے جب وہ کلام ٹکراتا ہے تو ان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، ایسے کلام کو حکمت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو ایسے کلام کے ذریعے سے دعوت دی جائے کہ فوری طور پر وہ کلام ان کے دل کے اوپر اثر پذیر ہو، مؤثر ہو، ان کے دل کے اوپر جگہ کر جائے، ان کے دل کے اندر ٹکرا کر کے قبول کرنے والا ہو جائے، ایسا کلام حکمت۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد ہے قرآن کریم، کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ قرآن کریم کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا یہ نور ہے۔ جب اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے تو کلام الہی بندے خدا کے ساتھ میں مل کر کے اسے قریب کر دے گا۔ جب انسان کے سامنے کلام الہی پڑھا جائے گا تو قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن کریم انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ مؤرخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی وادیوں کے اندر اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم ان کو پڑھ کر کے سنایا تو جو ناخواندہ تھے، نابلد تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کلام الہی سن کر کے ان کے دل ایسے کھنچتے چلے جاتے تھے جیسے مقناطیسی کشش ہوتی ہے، میگنیٹ اپنی طرف کو کھینچتا ہے، ایسا قرآن کریم انسانی قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنے بہترین لہجے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کاری کرتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کا من اس کی تلاوت کو سننے کے لیے مچلتا ہے، اس کی قرات کی طرف آپ رغبت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو پیش کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر جو دلائل بیان کیے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو براہین بیان کیے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو شواہد پیش کیے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو امثال اور واقعات بیان کیے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو قرآن کریم کی یہ علوم اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیں گے۔ اس لیے پہلی دعوت کا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اسلام کی طرف بلایا جائے، اس کو دعوت دی جائے۔ اور بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن اور سنت دونوں کا مجموعہ ہے۔ تنہا قرآن کریم سے آپ فائدہ اٹھا لیں نہیں ہو سکتا،
قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مراد کو کوئی بغیر نبی کے وسیلے سے، بغیر نبی کے طفیل سے، بغیر نبی کے واسطے سے پہچان لے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو نبی کو بھیجا کہ تم لوگوں کو اس کی مراد کو سمجھائیں، لوگوں کو ان کی مراد کو بیان کریں، اپنی طرف سے کوئی مراد کو نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ مثلا آپ ایک مثال لیجئے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ شاید کوئی مسلمان ہے جو ان کو نہ جانتا ہو، اور دونوں کا ترجمہ اور مطلب بھی جانتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ تو اقامت صلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کو کھنگال کر کے دیکھ لو، آپ کو نہیں ملے گا نیت کہاں باندھنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قاعدہ کیسے کرنا ہے، فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا تسبیحات پڑھنی ہے، آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا سنت نبویہ کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے اندر۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھا کرو جیسا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھ کر کے دکھلا دی، تو اب نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہوا، قرآن کریم سے نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ قرآن کریم تو نماز کی فرضیت کو بیان کر رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ کے ساتھ میں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کس کو دینی ہے یہ اللہ نے ذکر کر دیا، لیکن کتنی دینی ہے، نصاب کتنا ہے، درہم کا کتنا ہے، دینار کا کتنا ہے، اونٹ اور بکریوں کا کتنا ہے، گائے بیل اور بھینس کا کتنا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ آیا سنت نبویہ کے اندر۔ اس لیے بعض مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالحکمہ سے مراد ہے قرآن اور سنت، کہ لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے، لوگوں کو سنت نبویہ کے ذریعے سے اسلام کی راہ کی طرف، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلائیں۔ اور بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے حجت قاطعہ، براہین قاطعہ، بین دلیل، یہ تمام مراد ہے کہ جب کسی کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے تو اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی کو جن کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے حکمت۔ ان کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار کی طرف بلائیے۔ دوسرا ہے موعظت۔ موعظت کے معنی آتے ہیں خیر خواہی کے، اور اس کے ساتھ میں اللہ نے صفت بیان کی الحسنہ، اچھی اور عمدہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کو اسلام کے بارے میں تعلیم دو، جب تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو آپ کے دل کے اندر جو جذبہ ہو وہ خیر خواہی کا ہونا چاہیے، ہمدردی کا ہونا چاہیے، اور عنوان بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میں جو ہے تشدد کا معاملہ کیا جائے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں یہ غلط ہے،
اس کو ہم راہ پر لا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ راہ سے بھٹک گئے تھے، جنت کی راہ کی طرف چلے جا رہے تھے، ہم ان کو وہاں سے ہٹا کر کے صراط مستقیم کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو جنت کے راستے کی طرف لا رہے ہیں، ہم ان کو پروردگار کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہمدردی کا ہو، سامنے والے کی طرف سے کتنی ہی تعدی ہو، کتنی ہی دشنام ترازی ہو، لیکن آپ کے اندر ہمدردی۔ آپ نے دنیاوی معاملے کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ کے اندر ہمدردی رہے گی تو خیر خواہی کے ساتھ میں وہ معاملہ آسان ہو جائے گا، اور جب آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہو بلکہ ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، شہرت آ جائے، ناموری آ جائے، اپنی بلندی آنے لگے، تکبر گھمنڈ آنے لگے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کام میں خیر اور بھلائی نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہی ہے موعظۃ الحسنہ کہ جب اسلام کی طرف، اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ خیر خواہی کے ساتھ میں، عمدگی کے ساتھ میں بلائیں۔ اور تیسرا ہے جادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جادل، جادلہ مجادلۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں بحث و مباحثہ کرنے کے، مناظرہ کرنے کے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے الجھ جاتے ہیں، آپ سے بحث شروع کر دیتے ہیں، تو پھر تیسرا طریقہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف اگر لوگ عناد کے اندر ہے، ضد کے اندر ہے، ہٹ درمی کے اندر ہے، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کی حکمت بھی فیل ہو گئی ہے، آپ کی موعظت بھی فیل ہو گئی ہے، تو پھر آپ ان سے مجادلہ کیجئے، بحث و مباحثہ کیجئے دلائل کی روشنی کے اندر۔ یہ تین طریقے بیان کیے ہیں، یہ تین چیزیں اللہ نے اہل تبلیغ کے لیے لازم کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان تین ہی طرح کے ہیں جن سے خطاب کیا گیا ہے۔ جو مخاطبین ہیں وہ تین ہی حالتوں کے ہیں۔ اللہ نے ان تین حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تین طریقے دعوت و تبلیغ کے بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے اہل علم کا، اہل فراست کا، اہل دانش کا۔ جو اہل علم ہے، اہل فہم ہے، اہل بصیرت ہیں، ان لوگوں کو آپ حکمت کے ذریعے سے دعوت دیجئے، فوراً قبول کر لیں گے۔ جو عقل مند ہیں، خرد مند ہیں، ہوش مند ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو سمجھداری رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ نے تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ان کے سامنے آپ جو ہے حکمت کی بات رکھیے گا، ان کے سامنے آپ جو ہے صحیح کلام پیش کیجئے گا، ایک دم سے وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے۔ جب کسی سمجھدار کے سامنے صحیح بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اسے ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ آپ دنیاوی کام کے اندر دیکھیے، مثلا حاجی ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کپڑے کا کام جانتے ہیں، دھاگے کا کام جانتے ہیں، بینڈر چلانے کا کام جانتے ہیں، نلی پھرانے کا کام جانتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے یہاں ایک کاریگر رکھا، اس سے کہا کہ تجھے کپڑا تیار کرنا ہے، اسے بتا دیا یہ سٹل لگانی ہے، یہاں سے نلی اٹھانی ہے، یہاں سے آپ کو دھاگا ڈالنا ہے، ٹوٹ جائے تو ایسے اس کو جو ہے تیار کرنا ہے۔ جس کے اندر سمجھ وہ ایک دم سے قبول کر لے گا۔
اسے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیچارہ وہ آدمی جس نے کبھی کپڑا بننے کا کام تو کیا سنا تک نہیں تھا، اس کے سامنے یہ ساری الف سے لے کے یا تک اس کے اصول بتا دیں، کیسے دھاگا چلانا ہے، کیسے نلی لگانی ہے، کیسے سٹل ڈالنی ہے، کیسے سٹل لگانی ہے، کیسے مشین چلانی ہے، وہ 40 دفعے نہیں، 50 دفعہ نہیں، 100 مرتبہ بھی یہ بتا دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سمجھدار ایک مرتبہ سے سمجھ جاتا ہے، اور جو سمجھدار نہیں ہوتا ہے اس کے لیے دوسرا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو اہل دانش جو ہے، اہل علم جو ہے، وہ اپنے رب کی راہ کو ایک دم سے جان لیں گے۔ انسان کو اللہ نے عقل سلیم سے نواز دیا، وہ اس اپنے عقل کی روشنی کے اندر جب دعوت جائے گی ایک دم قبول کر لے گا۔ ان کے لیے اللہ نے حکمت کا طریقہ بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء صلحاء اتقیاء، ان کو رب کی بات بتانے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو تو بات بتائی ایک دم ان کی عقل قبول کر لیتی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے عوام کا، جو بڑا طبقہ کہلاتا ہے، جس کے اندر تمام آتے ہیں۔ عوام کو اگر حکمت اور دانائی کی بات سمجھائی جائے تو ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک عالم ہے مولانا حفظ کبیر رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد میں تمام انبیاءوں کو، تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان کے مرحلے کے اندر تھے کہ اللہ نے میرا نور بنا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا بھی وجود بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ لیکن ایک عام آدمی نے سوال کیا ان سے کہ جب اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، انہیں بعد میں کیوں بھیجا؟ دستور تو یہ ہے جو پہلا ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے۔ مثلا حاجی ایوب کے بڑے صاحبزادے مولانا نوشاد ہیں، وہ پہلے آئے ہیں۔ اب محمد حسن یہ کہنے لگے میں بڑا ہوں، کون مان لے گا، تو بعد میں آیا ہے، پہلے تو نوشاد آیا ہے، بعد میں حسن آیا ہے۔ تو اللہ نے پہلے نوشاد کو وجود بخشا، وہ پہلے آ گیا، حسن کو بعد میں بخشا، وہ بعد میں آیا ہے۔ یہی انسانوں کی عقل کے اندر ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بنایا تو انہیں پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ سارے نبیوں کے بعد میں آ رہے ہیں، سب سے آخر کے اندر آ رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ اب اگر کوئی عالم ہو اس کو سمجھائیں تو فٹاک سے، عالم کو تو اتنی بات کافی ہے کہ ہمیں تو نبی کی بات کو ماننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے کہ اللہ نے مجھے بنا دیا تھا، تو سمجھ میں آ جائے گا، حدیث ہے اور حدیث کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن عام آدمی کیسے سمجھے گا، عام آدمی کے سمجھ میں کیسے آئے گی؟ یہ سوال کیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بس تمہارا ذہن نہیں چلا ہے۔
اگر تم روزانہ اپنے گھر کے اندر اس کام کو دیکھو تو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو بعد میں بنایا، محمد الرسول اللہ کو پہلے بنایا، لیکن آدم کو پہلے بھیجا، محمد الرسول اللہ کو بعد میں بھیجا ہے۔ اس کا کوئی مطلب سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ روزانہ تم اپنے گھر کے اندر اور کہنے لگے کہ آپ دیکھیے آپ کی امی جان روٹی بناتی ہیں، روٹی بناتی ہے ڈلیا میں رکھ دیتی ہے، روٹی بناتی ہے ڈلیا میں رکھ دیتی ہے، روٹی بناتی ہے ڈلیا میں رکھ دیتی ہیں، بناتے بناتے روٹی کا چٹا لگ گیا، پوری روٹیاں تیار ہو گئی ہیں، اب دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پر تمام گھر والے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب روٹی کھانا شروع کریں گے تو ڈلیا میں سے کون سی روٹی اٹھائیں گے؟ اوپر والی کہ نیچے والی؟ اوپر والی۔ تو اب کہا جب اوپر والی روٹی اٹھائی تو اللہ نے تو اسے سب سے بعد، تمہاری اماں نے تو سب سے بعد میں اسے بنایا تھا، تمہارے کہنے کے مطابق تو سب سے پہلے پہلی روٹی کھائی جانی تھی، نیچے سے نکالتے، پھر دوسری نکالتے، پھر تیسری نکالتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، جو پہلے آتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، جو لاسٹ والی ہوتی ہے وہ اوپر رہتی ہے، پہلے وہ ہے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بنایا تو نیچے، جب بھیجا تو آخری میں نمبر آیا تو آپ کا نمبر آ گیا ہے، تو اس کی سمجھ میں آ گیا بالموعظۃ الحسنہ، ہمدردی کے ساتھ میں، خیر خواہی کے ساتھ میں سمجھانا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھائی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ نے دوسرا طریقہ بیان کیا کہ لوگوں کو اگر سمجھانا ہے تو ہمدردی کے ساتھ میں سمجھائیے۔ عوام جو ہے وہ دلائل کو، علوم کو نہیں سمجھ پائے گی، اہل علم سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے چاہیے ہمدردی، خیر خواہی۔ اور پھر ہمدردی اور خیر خواہی بھی کیسی ہونی چاہیے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، تکبر گھمنڈ کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر حلم اور بردباری ہونی چاہیے، آپ کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص ان کے پاس میں سوال کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کس وقت کے اندر؟ صبح سے لے کے دوپہر تک پڑھا رہے ہیں، پڑھا کر کے چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ پڑھانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین اگر حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، تفسیر کی کتاب پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے ہوئے اسے 1 گھنٹہ لگتا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر کتنی تھکان ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی 48 میل پیدل چلتا ہے اسے اتنی تھکان نہیں ہوتی ہے جتنی 1 گھنٹہ حدیث، فقہ اور تفسیر پڑھانے والے کو ہوتی ہے۔ کتنی محنت ہوتی ہے، اس کا دماغ چلتا ہے، پیدل چلنے والے کے تو قدم چلتے ہیں، جتنا وہ تھکتا ہے اسی کے برابر کے اندر وہ تھکتا ہے جو پڑھانے والا ہوتا ہے، اتنی محنت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر جو ہوتا ہے کسی استاد کو 1 گھنٹہ پڑھانے کو دیا جاتا ہے، کسی کو 2 گھنٹے پڑھانے کو دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ 6 گھنٹے پڑھانے کو دے دیے جائیں۔ قاری صاحب نے علی اصغر کو فجر سے لے کر کے رات کو 10 بجے تک لگا رکھا، پڑھاتے چلے جاؤ، یہ تو بیچارے چل رہے ہیں، لیکن جو پڑھانے والا اس کا ذہن کتنا ہوتا ہے، تھکتا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کے دوپہر تک پڑھا رہے ہیں، علم حدیث کو پڑھا رہے ہیں، علم فقہ کو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کر کے چلے اپنی درسگاہ سے گھر کے اندر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان اونچا تھا جیسے قاری صاحب کا دوسری منزل، بہت اونچا زینہ تھا۔ چڑھ کر کے آپ اوپر گئے، گرمی کا موسم ہے، زمغانہ گرمی کا ہے، تپش۔ امام صاحب پڑھا کر کے گئے، زینہ چڑھے، 53 سالی کی عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ آپ جیسے پہنچے تو اس سائل نے کنڈی کھٹکھٹا دی،
حضرت نے کہا کون؟ کہ حضرت ایک سوال معلوم کرنا تھا، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ کہ اچھا میں آتا ہوں۔ تھکے ہوئے تھے، اوپر سے آئے، جیسے ہی نیچے پہنچے اس نے سلام کیا، کہنے لگا حضرت میں بھول گیا، آپ کو دیکھ کر کے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ کہا کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے گا تو معلوم کر لینا۔ پھر چلے گئے، جیسے اندر پہنچتے ہیں اس نے پھر دستک دے دی۔ کہا کیا بات؟ کہ یاد آ گیا، کہ اچھا میں آتا ہوں۔ اوپر سے درمیان زینے پر پہنچتے ہیں تو جیسے ہی وہاں تک پہنچے کہنے لگا حضرت میں بھول گیا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، جب یاد آ جائے گا تب معلوم کر لینا۔ چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے بڑھاپا ہے، تھکے ہوئے ہیں، زینہ چڑھ رہے ہیں، ایک دو زینے میں کیا حال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ بات نہیں ہے، چلے گا۔ تیسری مرتبہ پہنچے، انہوں نے پھر دستک دے دی۔ کہا کیا بات؟ کہ حضرت یاد آ گیا، اچھا میں آتا ہوں۔ امام صاحب نیچے آتے ہیں، جیسے ہی نیچے پہنچے کہنے لگا حضرت یہ بتا دیجئے کہ پاخانہ جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ کیسا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ امام صاحب انتہائی ہمدردی کے ساتھ میں، حلم بردباری کے ساتھ میں، تحمل کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور اگر وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اچھا حضرت آپ نے چکھا تھا کیا؟ آپ نے کھایا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ تازہ میٹھا ہوتا ہے اور سوکھا نمکین ہوتا ہے۔ کیسا سوال امام اعظم سے کیا جا رہا ہے، کتنی بےہودگی ہے، لیکن حضرت کے اندر بالموعظۃ الحسنہ ہے، تحمل و بردباری ہے۔ کہنے لگے بھائی ساری چیزیں کھانے اور چکھنے سے نہیں معلوم ہوتی ہیں، تجربات بھی ہوا کرتے ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب پاخانہ کر کے آدمی ہٹتا ہے تو مکھیاں اس پر بھنکتی ہیں، اور یہ مشاہدہ ہے کہ میٹھی چیز کے اوپر مکھیاں آ جاتی ہیں، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں مکھیاں نہیں آتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مٹھاس ختم ہو گئی، نمکین ہو گیا ہے۔ یہ ہے بالموعظۃ الحسنہ، یہ تحمل ہونا چاہیے۔ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے سامنے کا کیسا ریئیکشن ہو رہا ہے، وہ سامنے والا آپ کو کس انداز سے، آج دیکھیے تبلیغ والے بیچارے گھروں پر جاتے ہیں، لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، کوئی فری کی روٹی کھانے والا کہتا ہے، کوئی کام چور کہتا ہے، کوئی نکما کہتا ہے، کوئی دعوت والا کہتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ وہ تمام باتیں اگر برداشت کر رہے ہیں تو موعظۃ الحسنہ، اور اگر ان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے اجلا کرتا پہن لیا ہے، میں نے چلا لگا دیا ہے، میں نے 40 دن لگا دیے ہیں، 4 مہینے لگا دیے ہیں، 1 سال لگا دیا ہے، مجھ سے بڑا حضرت کوئی نہیں ہے، میری بات کیسے نہیں مانے گا، تو سمجھ لو بالموعظۃ الحسنہ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہمدردی ہو، سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے، نرمی سے آپ کو جواب دینا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، سہولت کا معاملہ کرو، سختی کا نہ معاملہ کرو، بشارت کا معاملہ کرو، نفرت کا معاملہ نہ کرو۔ آپ کی بات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ تو جاہل مطلق ہے، وہ تو جانور ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ تو اپنے رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر ہمدردی کا رہے گا تو لوگ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں گے، اور جب یہ ہمدردی کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکل کر کے ریاکاری کا آ جائے گا، دکھلاوے کا آ جائے گا، تکبر گھمنڈی کا آ جائے گا، تو پھر انسان اللہ کے راستے کی طرف نہیں آئے گا، پھر ہم سے نفرت کرنے لگے گا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ سمجھانے سے سمجھتا ہے، جو نہ بتلانے سے باز آتا ہے، بلکہ وہ آپ سے بحث و مباحثہ کرنے لگتا ہے، آپ سے مناظرہ کرنے لگتا ہے، آپ سے اس کے اندر جو ہے زبان زوریہ کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے تیسرا طریقہ اس طبقے کے لیے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پھر ان لوگوں سے آپ مناظرہ کیجئے
جس انداز کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی انداز کے اندر آپ جواب دیجئے، جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا آپ جواب دیجئے۔ اگر نرمی سے کرتے ہیں تو نرمی سے سوال، اور اگر سختی سے کرتے ہیں تو سختی سے جواب دیجئے۔ جون سی زبان وہ سمجھتے ہیں، جون سے لہجہ وہ سمجھتے ہیں، اس کے اندر آپ کلام کیجئے، پھر آدمی مان لیتا ہے۔ یہ تینوں طریقے اللہ نے دعوت کے بیان کی اس آیت کے اندر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین طریقے جو اللہ نے بیان کیے ہیں یہ تین طرح کے لوگوں کے لیے نہیں کیے ہیں، بلکہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے، جب کسی کو اللہ کا راستہ بتایا جائے تو پہلے سوجھ بوجھ سے، حکمت سے، سمجھداری سے بتایا جائے۔ اگر وہ سمجھ لے تو فبیہا، اور اگر نہ سمجھے تو اب اس کے ساتھ میں واعظ سے، نصیحت سے، خیرخواہی سے اس کو دعوت دی جائے، اور اگر وہ اس پہ بھی نہ سمجھے تو پھر بحث و مباحثہ کیا جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ جیسے سامنے والا ہو اس کی حالت کے مطابق دعوت دی جائے۔ آج ہمارے اندر ایک خرابی یہی ہے، تبلیغ ہو یا تدریس ہو، کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا تعلیم دے رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی نفسیات کو پہچانے۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو استاد کی نظروں سے گھبرا جاتا ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے استاد کی ڈانٹ سے گھبرا جاتا ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ ہلکی ضرب سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی کمر پہ لٹ بجایا جاتا ہے تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب یہ استاذ کا کام ہے کہ جیسے بچے کی نفسیات ہے اس کے مطابق اس کو تعلیم دے۔ اب کیا ہوتے ہیں، ایک بچے نے غلطی کی جس کے اندر شرکسی تھی، غصہ آ گیا تھا، بس استاد نے ڈنڈا لیا، آؤ دیکھا نہ تھا، اس کو بھی مارا، اور جتنے بیٹھے تھے 100 روپے بجاتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ بچے باغی ہو جائیں گے، کچھ بچے بھاگ جائیں گے، کچھ بچے دور ہو جائیں گے۔ ایک بچے نے جو اب بڑا ہو چکا ہے اس نے مجھ سے یہ کہا، میرا پڑھنے کا بہت من تھا لیکن میرے استاذ نے جو ہے نا دوسرے کی غلطی کی وجہ سے مجھ پہ بجا دیا، مجھے مارا، میرے اندر یہ نفرت بیٹھ گئی۔ جو تعلیم جو ہے ایسی ہے کہ دوسرے کی غلطی اس کے ساتھ تھوپی جاتی ہے، میں ایسی تعلیم حاصل نہیں کروں گا۔ تو کتنا نقصان یہ ہوا ہے۔ تو استاذ کا کام ہوتا ہے بچوں کی نفسیات کو پہچاننا، یہی کام ہے اہل تبلیغ کا، دعوت والوں کا۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذرا سے اسے پیار کے لہجے میں کہا، فٹاک سے آپ کے قریب آ گیا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے تھوڑا سمجھا دیا ہے، اس کو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ بار بار سمجھانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن تبلیغ والے کے اندر بھی کبھی شدت یہ آ جاتی ہے، بس روٹین روزمرہ یہ کر کے روزانہ پکڑ لیں گے، آئیے جی آئیے جی آئیے جی۔ اب وہ بیچارہ اتنا نفرت کرتا ہے کہ جس دن گشت کا نمبر ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھنے کا۔ نہیں، آپ نفسیات کو دیکھیے، پہچانیے کہ یہ ہمارا بھائی ہماری اس بات سے وہ ہوتا ہے، تو اب اس کو یہ طریقہ نہ استعمال کیا جائے، اب دوسرا طریقہ استعمال کیا جائے۔ اس سے انفرادی طور پر تنہائی کے اندر اس کو گھر میں دعوت پر بلا کر کے، کہیں اور کے ذریعے سے تحفے تحائف دے کر کے، ہدیہ دے کر کے، جب تک ہمدردی ہمارے اندر ہوگی ہر وہ طریقہ ہم اپنائیں گے کہ اس کو راہ راست پر لے آئے۔ یہ بیان کیا اللہ نے یہاں پر کہ جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو آپ سامنے والوں کو دیکھو کہ وہ آپ کی ایک ذرا سی بات کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو قبول کر لو۔ ایک تھوڑا زیادہ سمجھانے کا محتاج ہے، اسے زیادہ سمجھاؤ۔ ایک بہت زیادہ ہے وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اس کو نہ چھیڑو، آپ اس سے ذکر نہ کرو۔ اب اس سے اپنے طور پر دوسرے طریقوں سے، اپنے اکابرین کے طریقے سے، اپنے بزرگوں کے طریقوں سے معلوم کر کے اس کو دعوت دو، تب جا کر کے اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تین طریقے اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیے۔ اصل تو یہ کام ہے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا۔ ان کی دعوت کو آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے دعوت دی، ان کی قوم نے کیا کیا۔ آپ نے امم سابقہ کے احوال کے اندر دیکھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن قوم کا جواب کیا ہوا؟
انا لنراک فی ضلال مبین، قرآن کریم کہتا ہے کہ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اے نوح، ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پاتے ہیں، ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں، تو گمراہ ہے، آپ بتائیے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 950 سال تک، اور جواب مل رہا ہے کہ تو گمراہ ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ کتنا غصہ آئے گا آپ دیکھیے، آپ نے کسی کو 3 دن دعوت دی اور اس نے کیا کہہ دیا، بھائی یہ تو کیا غصہ آئے گا، تیری تو ایسی ہے، تو مجھے ایسا کہہ رہا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یہ مارنا ہے ہمیں، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی آتی ہے حضرات انبیاء کی دعوت کے اندر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم نے وہ جواب ذکر کیا جب قوم نے یہ کہا انا لنراک فی ضلال مبین، تو جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ بھائی میرے دوستو، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے منع کر دیا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، آپ نے ڈانٹا نہیں تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو، بلکہ یہ کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا پیغامبر ہوں۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں آتا ہے حضرت ہود کا نمبر آتا ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کو بھی لوگوں نے جواب کے اندر یوں کہا انا لنراک فی صفاہہ، ہم تو آپ کو کھلے ہوئی بے وقوفی کے اندر جانتے ہیں، انا لنراک فی صفاہۃ مبین، آپ تو کھلی ہوئی بے وقوفی کے اندر ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں لیس بی صفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ نبیوں کی دعوت امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت نقل کی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ کا جو خاص امتیاز وصف بیان کیا وہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے نبی کو جو بھیجا ہے وہ داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آپ سے بڑھ کر کے کوئی داعی نہیں ہے۔ اور آپ نے جب لوگوں کو کہا تو یوں کہا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو جو ہے نا سہولتیں، آسانیاں پیدا کرو، ان کے ساتھ میں اچھائیوں کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتی ہے۔ ہمیں اگر اپنے بھائیوں کو دعوت دینی ہے، مسجدوں کے اندر لانا ہے، دین اسلام سے قریب کرنا ہے، تو ان کی کمیاں نہ بیان کی جائیں، ان کو اچھے طریقے سے پکارا جائے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف جب خط لکھا ہے تو آپ نے خط کے اندر اس کو بلایا تھا، یہ کہا تھا عظیم الروم، کہ تم رومیوں کے بڑے بادشاہ ہو، اس کے اسی القاب سے پکارا، اور پھر یوں کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ، آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں وہ برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس کے عظیم القاب کے ساتھ میں ہے۔ ایسے جب ہم کسی بھائی کو مسجد کے اندر لائیں، دین کی طرف لائیں، تو اسے اچھے نام کے ساتھ میں بھائی کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے، اور کچھ کہہ کر کے بلا کر کے، اور پھر اس کی برائیوں کی طرف نظر نہ کی جائے، اسے یوں نہ کی جائے یا تو شراب پیتا ہے، یا تو چوری کرتا ہے، تو زنا میں مبتلا رہتا ہے، تو ظلم کرتا ہے، یہ ہرگز نہ کہا جائے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ جب آدمی اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو رب اس سے راضی ہوتا ہے، اسے ایسی بات سے سمجھائیں گے تو یہی نماز اس کو برائی سے روک دے گی، یہی نماز اس کو غلط کاموں سے روک دے گی۔ یہ ہے بالموعظۃ الحسنہ۔ ان 3 اصولوں کو اپنے ساتھ میں
رکھ کر کے اپنانا ہے کہ حکمت سے سمجھانا ہے، دانائی سے سمجھانا ہے، ہمدردی خیرخواہی سے سمجھانا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو بحث و مباحثے سے سمجھانا ہے۔ لیکن بحث و مباحثے کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں صرف بات حق پہنچانی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ مان لے تو اچھا ہے، نہ مانے تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود کہہ دیا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو چاہے ہدایت دینا تو نہیں دے سکتا، یہ ہمارا کام ہے، کس کو ہم ہدایت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا کام ہے بحث و مباحثہ اگر ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہے کہ اگر ہمیں صحیح بات معلوم ہے تو ہمیں بحث کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے علماء کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو پکی بات سمجھا کر کے، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت سنا کر کے اچھی طرح، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور الزام دے ان کو اس طریقے پر جن کو تو بہتر سمجھتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔